بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ مولانا العظیم. علماء کرام، سادات اعظام، پیران طریقت، میرے بزرگوں، پیارے بھائیوں، عزیز بچوں، محترم خواتین جو نیچے کی منزل میں کسی جگہ بیٹھی میری آواز ان تک جا رہی ہے، اس وقت میں کوئی نیا ٹاپک چھیڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھا. ابھی اس پر گفتگو ہوئی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. مستقیم کے معنی سیدھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. خدا کو پتہ نہیں ہے کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے. اس کو یہ جملہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، میری مراد وہ راستہ ہے کہ جو ان لوگوں جو اس راستے پر وہ لوگ چلیں جن پر تیرا انعام ہوا ہے. اس کے بعد پھر اس کی تردید کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اس کا مردود پہلو کون سا ہے. قال الاشیاء تعرف باضدادها، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں. مومن جو ہے وہ بے ایمان کے ذکر سے پہچانا جاتا ہے، خوبصورت بدصورت کی پہچان سے پہچانا جاتا ہے. ایک منکر کے ذکر سے ولی اللہ پہچانا جاتا ہے. یہ بھی پہچان کا ایک طریقہ ہے. الاشیاء تعرف باضدادها، چیزیں اپنی ضدوں کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے بندے تو یہ کہنا ہر نماز میں مجھے سیدھا راستہ دکھا. ابن مردویہ جو کہ چوتھی صدی کے چوٹی کے محدثین میں سے ہیں، سنیوں کی غالباً کوئی کتاب حدیث کی ایسی نہیں ہوگی جس میں ابن مردویہ کے حوالہ جات نہ ہوں. انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آل بیت کی شان میں 313 آیات جو صراحتاً اس پر گفتگو کرتی ہیں. امام ابن حجر مکی نے 14 آیتیں ذکر کی ہیں. انہوں نے 313 آیات ذکر کی ہیں. انہوں نے لکھا کہ پہلی آیت یہ ہے جس میں آل بیت کا ذکر ہے. اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا. جو ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور کسی کے انعام کا اس صراط کے ساتھ ذکر نہیں ہے جس طرح اہل بیت کا ہے. اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کی گارنٹی دی ہے. سبحان اللہ. سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے کہ میں 2 چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے، اس کا مطلب اتھینٹیکیٹڈ چیز جس کی پیروی کرنے سے کبھی گمراہی نہیں ہو سکتی، وہ ایک قرآن ہے. دوسرا آل بیتی اطرتی آل بیتی، میری آل بیت جو میرے خون کے رشتہ دار ہیں. جو آل بیت کا لفظ بولا تو ایک پگڑی کے رشتہ دار ہیں، وہ بھی آل بیت ہیں. جب آپ پوچھو نمبرداراں کو لوں تو بندے کا بہو ہونے کے سنے تو باڑیاں بن رہی ہیں، ڈوگیاں بنی گئی سنیاں. آنے سنی 1300 کنال زمین ہی تھے، موقع پر کو 10 مرلے بھی کوئی نہیں. اس طرح پگڑی کے رشتہ دار بھی رشتہ دار کہلاتے ہیں. وہ سب کو شامل کر لیتے ہیں، پلے کچھ نہیں ہوتا. لیکن سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام نے بتایا میرے پگڑی کے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی بارے آل بیت ہیں، لیکن وہ ایک خاص کھاتے میں آل بیت ہیں، ہر چیز میں آل بیت نہیں ہے. کس میں؟ جب مال غنیمت ہو تو اس کا 5واں حصہ جو ہے اس میں وہ شریک ہوں گے، حصے کے مطابق انہیں ملے گی.
لیکن جب میں اس پوائنٹ پہ آتا ہوں تو میرے زخم آتش کے پرکارے بن جاتے ہیں، طبیعت دکھیا ہو جاتی ہے۔ ملا جیون بیٹھوی نے تفسیرات احمدیہ کے اندر لکھا ہے حضور کے ددیال 4 قبیلے تھے، 4 باپوں کے اولاد سے جو آپس میں بھائی تھے۔ جس وقت شاہ ابو طالب کا بائیکاٹ ہوا اس وقت پوچھا گیا ان قبیلوں سے، ان میں سے 2 قبیلوں نے کہا کہ ہم اکثریت کو چھوڑ کے اقلیت کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ یہ سوال ہمارے ہاں بھی اٹھا ہے، ہم اکثریت کو چھوڑ کے اقلیت کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ تو دوسرے 2 قبیلوں کا ہم ان کے ساتھ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ کفار نے کہا ان کے ساتھ ہو گئے، وہ کتنے سارے، مٹھی بھر تو آدمی ہو، اکیلا چنا بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا، کیا کر لو گے؟ ان کا ہم مانتے ہیں ہم گنتی میں تھوڑے ہیں، ہم کچھ نہیں تمہارا بگاڑ سکتے۔ کہا پر ان کے ساتھ کس لیے ہوتے ہو؟ تمہیں ان کو پیغمبر جو نہیں مانا ہوا۔ کہا پیغمبر نہیں مانا لیکن چچا زاد تو مانا ہوا، پیغمبر تو نہیں مانا لیکن چچا زاد تو مانا ہوا ہے۔ ان کا وہی تھوڑے سے تو کر کیا لوگے؟ ان کا ہم جانتے ہیں ہم کچھ نہیں کر پائیں گے لیکن ہمارا چچا زاد ہے، ہم اس کے زخموں میں شرکت کریں گے۔ جب تلوار اس کے سر پر آئے گی نیچے ہم بھی سر رکھیں گے تاکہ پوری کاٹ اس کے سر پہ نہ آئے، ہم اس کا حصہ بانٹ لیں، زخموں میں اس کے شریک ہوں گے، ہیلپر ہوں گے، سارے زخم اس کو اکیلے میں نہیں آئیں گے۔ جس وقت یہ صورتحال پیدا ہوئی، حضرت عمر اس وقت مسلمان ہو چکے ہوئے تھے، جناب ابوبکر صدیق مسلمان ہو چکے ہوئے تھے، کافی جلیل قدر صحابہ مسلمان ہو چکے ہوئے تھے، لیکن اس وقت اس شاہ ابو طالب کی بائیکاٹ میں ساتھ ہونے کے لیے کون تیار ہوا؟ ایک وہ چچا جو دشمنوں کے ہاتھوں سے دیکھ نہیں سکا۔ لوگوں نے کہا یہ ہمارے حوالے کر دے، ہمارا تیرے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں۔ کہا ساری دنیا کے جھگڑے میں جھیلنے کے لیے تیار ہوں لیکن میں اس کو دشمنوں کے حوالے ہرگز نہیں کر سکتا۔ اب جناب ابوبکر صدیق موجود ہیں، فاروق اعظم موجود ہیں، سب کی بڑی بڑی شانیں ہیں، جو ان کے کارنامے ان کو ٹھکرا کوئی نہیں سکتا۔ اب یہ 5 یا 6 تاریخ کو جو والسل میں 2 تاریخ کو نا، اس میں ان کے ان کارناموں کا پورا دفتر کھولیں گے، آپ سمجھیں گے کہ ہم ان کو سمجھتے ہیں، ان کی شان جس طرح ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ جو کچھ پڑے ہوئے نہیں، صرف مسجد کے سیکرٹری کے سالے لگتے ہیں۔ کہا تو داڑھی رکھی کہ تو آگو میں مسیحی نہ سیکرٹری لگایا، حالانکہ مسیحی چاڑو بھی نہیں دین دے رہے، تو داڑھی رکھ کے آ گئے۔ جو ہوائی اڈے پہ اترے تو مفتی بن گئے۔ چند ایسے بندے ہیں جنہوں نے پاکستان میں عورتیں اغوا کی تھیں، کیس میں ان کو چالان کر لیا گیا تھا لیکن اریسٹ ان کو نہیں کیا جا سکا، ہوائی اڈے پہ آ گئے، ہوائی اڈے پر سے اترتے ہی مفتی بن گئے۔ کئی اس طرح کے مفتی پھر رہے ہیں۔ 2-4 دن تو بڑا شور شار کیا ہے لیکن اب کہتے بلاتا کوئی نہیں ہے۔ وہ یار کیوں نہیں بلاتا؟ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک لڑکا انہوں نے کہا یہ تقریر تم تو نہیں یاد کی تھی کہ سب یاد ہی تو کوئی یاد ہے تو کرو، تقریر وہی رہ گئی۔ کیا بات! آپ لوگ آپ کی داڑھی مجھ اسی وقت آئی تھی جب میں آیا تھا، اس وقت سے لے کر اس وقت چل رہا ہے معاملہ کہ نہیں؟ کوئی تقریر آپ کو میری ساری تقریر یاد ہے؟ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت جناب حیدر کرار اور آپ کے وزیر ہیں، ہماری نانی جو سب سے پہلا مسلمان ہے، علم عقیدہ کی روح سے وہ سب سے افضل وہ بنتی ہے۔ کیوں؟ من سنّا سنتاً حسنتاً فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا الی یوم القیامہ ومن سنّا سنتاً سیئتاً
فعلیہ وزرها وزر من عمل بها الی یوم القیامہ، جو کوئی آدمی اچھا کام شروع کرے موجد وہ ہو جی اس کو اچھا کام ایجاد کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور جو اس کے پیچھے پیچھے اس کام کو دہرائے گا پوری دنیا میں 2 4 10 20 لاکھ کروڑ 10 کروڑ ارب کرو سب کے برابر اس اکیلے کو ثواب جائے گا جس نے پہلے وہ کام کیا۔ سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا ہے؟ بلا خوف تردید کہتا ہوں خاص خدیل کبریٰ نے پڑھا۔ اس لیے خواہ ابو بکر صدیق ہوں، خواہ علی مرتضیٰ ہوں، خواہ اور کوئی مرد ہو یا عورت ہو جس نے کلمہ پڑھا، یہ سارے شاگرد ہیں جناب سیدہ خدیل کبریٰ۔ ناراضگی کی کیا بات ہے؟ ہم کو چھپ کے تو بات نہیں کرتے، ہم نے تو میدان دیکھے ہوئے ہیں، تمہارے سارے ہتھیار ہم نے آزمائے جا چکے ہیں، ہم نے دیکھ لیا تمہارے پاس کتنا سارا سامان ہے، صرف جانتے کچھ نہیں ہو، ڈٹے ہوئے ہو، یہ تمہاری کوالٹی ہے، پڑے ہوئے کچھ نہیں ہو۔ میرے ایک مولوی صاحب کی تحریر آئی، طارق مجاہد صاحب جیل میں کھلا کری کے رہا ہے، وہ اس کے ٹیبل سے اٹھا کے لے آئے، تکمیل الایمان، اس پر چونکہ کا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ ہمارے مغل سکول میں ایگزامینر امتحان کے لیے امتحان لینے لگا تو ایک بچے نے چونکہ کو پڑھا چونکہ، وہ انسپیکٹر کہتا ہے یہ اس کو کیا پڑھا ہے؟ بچہ چونکہ پڑھتا ہے، سو کہ اس خبیثہ کی 100 بار میں چونکہ پڑھا ہے۔ انہوں نے اس کا ترجمہ لکھا، مجھے سمجھ آ گئی کتنے سارے پڑے ہوئے ملک، تو تالیاں اتنی جھاڑی ہیں کہ آسمان کو چھونے لگے۔ حقیقت پوزیشن میں چونکہ کا ترجمہ حاشیے پر لکھا ہوا، میں نے کہا کمال ہے۔ تو اس لیے لوگ عالم بنے ہیں، اصولی طور پہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سرکار نے آل بیت کا جب لفظ استعمال کیا تو آل میں پہلے پگڑی کے رشتہ دار ہیں، سبحان اللہ، وہ صرف خمس میں شریک ہیں، ایک حرمت صدقہ میں شریک ہیں، 2 اس کے سوا کسی تیسری فضیلت میں ہاشمی قریشی ہاشمی جو ہیں وہ بھی آل بیت ہیں، مگر ان 2 چیزوں میں وہ شریک ہیں۔ سبحان اللہ، حرمت صدقہ میں ان کا لیے صدقہ حرام ہے، اور دوسرا خمس اگر ہو، اسلامی فتوحات ہوں تو ان کو خمس میں شریک کیا جائے۔ سمجھ آ گئی بات؟ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد دوسری ہے آل بیت، اہل بیت نسب، جو پگڑی کے باقی رشتہ دار ہیں، اہل بیت نسب، یہ پہلی تعریف جو کی ہے یہ اہل بیت نسب کی تعریف ہے۔ دوسرا جو ہے اہل بیت سبب، اہل بیت سبب کہتے ہیں بیوی کو، جی نکاح کے ذریعے سے وہ آل بیت بنتی ہے، طلاق دی جائے تو دوسرے دن میں کے چلی جاتی ہے، جی جی، لیکن ہر نبی کی بیٹی اس کی بیویوں سے افضل ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رہے گی۔ ہر نبی، یہ عقیدہ کا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، عقائد کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، ذمہ داری سے کہتا ہوں، کیا بات ہے، مجھے پتا ہے جو بات میری زبان سے سنے گا وہ کہے گا شاہ صاحب نے کہی ہے، اگر شاہ صاحب سے پوچھے تو کہ میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، ہاں جی، نہیں میں نہیں کہتا، سچ مچ میں نے دیکھی ہوئی بات ہے، ہر نبی کی بیٹیاں ہاں بیویوں سے افضل ہوتی ہیں، وجہ اس کی کیا ہے کہ بیوی اپنے خاوند کی ہم نسب نہیں ہوتی، سبحان اللہ، لیکن بیٹی باپ کی ہم نسب ہوتی ہے، سبحان اللہ، جو نسب باپ کی ہے وہی بیٹی کی ہے، واہ 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 واہ، اس لیے خاتون جنت جو ہے اس حوالے سے ان سے افضل ہے، سبحان اللہ، باقی عمل کے اعتبار سے جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ سب سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، اب سرکار نے یہ 2 طرح کی، یہ اہل بیت سبب ہے، پہلے ذکر کیا اہل بیت نسب کا جن کو خمس میں شریک کیا گیا، حرمت صدقہ میں شریک کیا گیا، اور ایک ہے اہل بیت خدمت جس میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو فرمایا سلمان منا آل البیت، یہ سلمان ہم آل بیت میں سے ہے۔ سبحان اللہ، اس کے بعد ایک آل بیت ہے جن کو آل بیت سرکار نے محض شرافت اور خدمت، جیسے ابن الاسقا کا، اس کو کہا تو بھی میری آل بیت میں سے، واصلہ بن الاسقا کو کہا تو بھی ہماری آل بیت میں سے، سلمان فارسی کو کہا تو ہماری آل بیت میں سے،
ایک ہے اہل بیت ولادت، بسم اللہ سبحان اللہ اطرت ولادت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ واہ واہ سرکار نے اپنے خصوصی اختیارات کے ذریعے سے حضرت حیدر کرار کو ان میں شامل کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر کوئی قانون دان بیٹھا ہو میری اس بات کو نوٹ کرے، ملک کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کو چند حقوق دیے جاتے ہیں کانسٹیٹیوشنلی، سبحان اللہ ان کو کہتے ہیں پریروگیٹو رائٹ۔ سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ پریروگیٹو رائٹ، اس کے خصوصی حقوق ہوتے ہیں۔ سرکار کے خصوصی حقوق ہے، ہر آدمی 4 شادیاں کر سکتا ہے، 5ویں نہیں کر سکتا ایک وقت میں۔ سرکار 9 شادیاں ہیں، سبحان اللہ یہ پریروگیٹو رائٹ ہے۔ سبحان اللہ کسی کے لیے کعبہ شریف کے اندر لڑائی کرنا حرام ہے، ہاں سرکار نے اس کو کچھ دیر کے لیے حلال قرار دیا ہے، یہ سرکار کا پریروگیٹو رائٹ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا مرزا اہل بیت ولادت میں سے نہیں ہے، ان سے پیدا نہیں ہوئے، جی لیکن اپنی نسل کے پیدا کرنے کے لیے علی کی پشت کو قبول کیا۔ بسم اللہ ہاں حضرت امام طبری نے اپنی موج طبرانی کے اندر لکھا ہے، کہتا ہے ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی۔ ہر نبی کی اولاد اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنی پشت میں رکھی ہے، سبحان اللہ لیکن میری اولاد کو اللہ نے علی کی پشت میں رکھا ہے۔ اتنا قرب بتا سکتے ہو کسی میں ہے؟ اولاد سرکار کی ہو، سرکار اس کے لیے علی کی پشت قبول فرمائے، پشت علی کی، اولاد نبی کی۔ اس میری بات کو اچھی طرح یاد رکھیں، سوال اٹھے گا آپ میرا نام لیں گے تو دشمن گھبرائے گا، بے شک وہ کتنی لمبی داڑھی ہو ایک مرتبہ لڑکھڑائے گا۔ اولاد نبی کی، جی پشت علی کی۔ سرکار نے فرمایا میں اپنی آل بیت جو اطرت ہے اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ باقی آل بیتوں کا جو ذکر کیا یہ نمونہ ہدایت نہیں ہے، نمونہ ہدایت وہ ہیں جن کو میں اس سے جو انہوں ذکر کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ متواتر حدیث ہے، درجنوں کتابوں میں آئی ہے، درجنوں اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہم ہاؤلاء آل بیتی، جی سبحان اللہ اے مولا کریم صرف یہی میری آل بیت ہے۔ سبحان اللہ شاہ صاحب آپ بھی اس کو یاد رکھیں، علم فن بلاغت کا قاعدہ ہے، جس وقت مسند الیہ کو آپ ذکر کریں اس میں موصول کے ساتھ، اس وقت آپ کو یاد رکھنا چاہیے جو مسند ہے وہ اس کے ساتھ مختص ہے، سبحان اللہ یہ اس کی خصوصیت ہے۔ علامہ ہاؤلاء، ہاؤلاء کا اس میں اشارہ ہے، آل بیتی اس کی خبر ہے، یہ مبتدا ہے، آل بیتی خبر ہے، اس کا مطلب آل بیت کو ہاؤلاء کے ساتھ خصوصیت ہے، یعنی یہی میری آل بیت ہے۔ اگر یہ ترجمہ آپ کے ذہن میں نہ آئے تو اولئک علی ھدی من ربہم میں ترجمہ دیکھیں، سبحان اللہ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، اعلیٰ حضرت ترجمہ بے شک ابھی نکال کے دیکھ رہے ہیں، بے شک یہی میری آل بیت ہیں، یعنی جن کو نمونہ ہدایت کے طور پر پیش کیا وہ یہ لوگ ہیں۔ اب ذرا اندازہ کریں سبحان اللہ کہ جس وقت حدیث کی چھان بیون ہوتی ہے جی اس میں ایک ہوتا ہے امپیونمنٹ اور ایک ہوتا ہے جسٹیفیکیشن۔ امپیونمنٹ اینڈ جسٹیفیکیشن، جس کو مولانا لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں جر و تعدیل، کسی شخص کے عیب ذکر کرنا، حافظے کی قسم کے، عمل کی قسم کے، عقیدے کی قسم کے، یہ اس پر تنقید ہے، یہ جرح کہلائے گا۔ اس کو کہنا بہت پرہیزگار ہے، بہت حافظے والا تھا، بڑا متقی تھا، زندگی میں جھوٹ نہیں کہا، یہ اس کی تعدیل ہے۔ امپیونمنٹ اینڈ جسٹیفیکیشن، جس کے قول یا فعل کو آپ رہنما قرار دیں گے اس کے لیے یہ دونوں چیزیں آپ کو جاننی پڑیں گے، اس میں عیب کیا تھے، اس میں ثواب کیا تھے، اس میں خوبی کیا کیا تھی، خرابی کیا کیا تھی۔ رب نے کہا اے میرے محبوب جن کو تم نے ٹپیکل ایگزامپل ٹو بی فالوڈ کے طور پر ذکر کیا ہے، اس کے مطلب ہم کہتے ہیں انما یرید اللہ، یہ صرف اللہ کی مرضی ہے،
یعنی ان کے اعمال کیسے کا اعمال کا فیصلہ نہیں کیا ہم نے, کیا بات ہے, ہم نے اپنی مرضی کی بات بتائی. جن کے قول اور فعل کو ہم نے امت کے لیے, تم نے امت کے لیے سند قرار دیا ہے, ان کی جسٹیفیکیشن میں کرتا ہوں. کہنے والا کہہ سکتا ہے جی سرکار کی شان وہ یزکیکم ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, پوری امت کی بھی سرکار تزکیہ فرماتے ہیں. مفتی ظہور اللہ صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ یزکیکم میں یطہرکم میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا جتنا خدا میں اور بندے میں فرق ہے اتنا فرق ہے. پوچھنے کے کس طرح؟ میں نے کہا ایک کی تطہیر خدا کرے اور ایک کی تطہیر مخلوق کرے. مخلوق کے کام میں اور خالق کے کام میں زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے. اہل بیت کی تطہیر, ان کا تزکیہ جو ہے خود خدا نے کیا ہے, امت کا تزکیہ جو ہے سرکار نے کیا ہے. سرکار کے تزکیے کی قیمت اور ہے, پروردگار کے تزکیے کی قیمت اور ہے. اب اس پر یہ کہتے ہیں جناب حضور نے فرمایا ہے کہ انی تارکن فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی. یہ حدیث بھی عام طور بھی پیش کرتے ہیں. ہمیں اس پر دو طرح کے اعتراضات ہیں. یہ جو میں حدیث پیش کر رہا ہوں یہ سیاستہ کی حدیث ہے, اس کے کئی درجن سے زیادہ راوی ہیں. سیاستہ کی روایت میں اور موطا امام مالک کی روایت میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ روایت موطا امام مالک کی ہے اور حدیث مرفوع نہیں ہے. انس جو ہے وہ روایت کر دے کسی اور صاحب سے, وہ ضروری نہیں کہ وہ صحابی ہوں, سرکار کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں, ان کا ذکر ہے. وہ حدیث جو ہے وہ حدیث مرسل ہے. ایک حدیث مرسل اعتقاد میں قابل اعتماد نہیں ہے. حدیث مرسل امام ابو حنیفہ نے اور امام شافعی نے قبول کی ہے, لیکن کس میں؟ اعمال میں, عقیدے میں نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مجھے میں تمہیں دو کام چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان کو کام کہا ہے, بڑی شان کی چیزیں نہیں کہا. جو اہل بیت کی بات کی کہا دو بڑی شان والی, ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت. ایک مرتبہ ایک بزرگ لی برج روڈ والی مسجد میں آئے, مسجد کھلی تکینا ایویں لیلا بولن لی بنے مولوی نے. میں کہا اتنا گرا ماری تقریر کہ شاہروں نے تقریر سے ہونی سی, ہوں میں آیا ہوں میں کوئی تقریر کری گا شاہروں نے بیڑا چٹ گئی کری گے. یہ نہیں پتا جو تھوڑا بیڑا پانی کو پہلے چٹ ہو سی. انہوں نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ سیدوں کا غرور ہے نا, یہ کسی کنارے نہیں لگنے دیتا. کہتے اب قرآن نے کہا ہے تمہیں پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے, تو کوئی پلیدی تھی نا, کیونکہ پلیدی نہ ہو تو پاک کرنے کا کیا مطلب؟ وہ کیا پلیدی تھی؟ کہا سیدوں کے دماغ میں جو اپنی عظمت کا غرور ہے نا, اس غرور کو پلیدی کہا ہے. آیت یہ پیش کی اہدنا الصراط المستقیم. میں نے کہا تو ہوشیار ہو جاؤ. دوسرے دن میں نے تقریر ریکارڈ کر کے یہ جا کے پوچھنا قاضی عبدالعزیز صاحب سے, انہوں نے سنائی. انہوں نے کہا میں معافی مانگتا ہوں. کوئی جنہیں کھوتا رکھیا سا نا, کوئی دوست کھنن گیا اسے کو کہا دوست ٹوریاں ہیں تو انکار نہ کرنا دینا نہ سا, لیکن ہوں تو دوست ٹوری آئے رکھا کتنے پیسے دے, انہوں نے کہا 13,500 روپیہ دے. انہیں کھوتے بھی انہیں بھی اتنے پیسے نہیں سے بنے. انہیں کہا بندے کا پتر بن گیا کھوتا تو 13,500 روپیہ. اس نے کہا چل نہیں رہنا تو 13,500 روپیے دے. اس نے کہا وہ پاگلا 13,500 کو تھا 13,500 روپیے کو تھا. انہوں نے کہا جنہیں مولا نے مل بڑے انہیں چھوٹا بھی ہے جی ہونے. یہ قاضی صاحب آپ کو سنائیں گے. اور میں نے 2.5 گھنٹے تقریر اس وقت کی. پھر بعد میں انہوں نے ذکر بھی کیا. آپ ساتھ تھے جو کتاب پہ لکھا تھا انہوں نے, جو کتاب دی تھی مجھے یاد ہے.
شاہ منصور والے پہ اتنا چھپایا رہے تھے سارے جاننے دیکھیے جی. تو عرض خدمت ہے جس وقت یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے کہ دو بلند پایا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، سبحان اللہ یہ مسلم کی حدیث ہے. بے شک راوی زید بن ارقم ہے. ایک فقیہ صحابی سبحان اللہ کا صرف قول، ایک غیر فقیہ صحابی کی حدیث، دونوں مقابلے میں آ جائیں تو فقیہ صحابی قانوندان صحابی جو ہے نا جی اس کا قول معتبر ہے، سبحان اللہ. غیر فقیہ صحابی کی حدیث غیر معتبر ہے. اللہ سبحان اللہ بات سمجھو. جی فقیہ کے معنی قانوندان. آپ دیکھیں نا امام بخاری کتنا بڑا محدث ہے، مقلد کتنے ہیں؟ ہاں جی کوئی بھی نہیں امام ابو حنیفہ محدث نہیں کہلاتے، فقیہ ہے، قانوندان ہے، سبحان اللہ. مقلد ان کے. اللہ اکبر امام شافعی کتنے بڑے چوٹی کے محدث ہے، لیکن حدیث کے نام سے ان کا کوئی مقلد نہیں، فقات کے نام سے ان کے مقلد ہیں. سبحان اللہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتنے مقلد حدیث محدث بھی ہیں، لیکن محدث کے نام سے نہیں، فقیہ کے حساب سے. اس کا مطلب پوری دنیا میں قانوندان کو نظام زندگی چلانے میں بڑی اولیت حاصل ہے. تو زید بن ارقم کو سرکار نے خود اپنے دور میں گورنر مقرر کیا ہے. جن کو سرکار نے اپنے دور میں گورنر مقرر کیا ہے نا وہ لوگ سمجھے جاتے ہیں فقیہ ہیں، مجتہد ہیں. سبحان اللہ اب مجتہد کی روایت کا پایا کون سا ہے؟ اور ایک حدیث مرسل ہے جس کا آگا پیچھا بھی کوئی نہیں ہے، بھی محتا امام مالک وہ ہے. معتبر کس کو سمجھو گے؟ جو آدمی اہل بیت کا منکر ہے وہ سہارے کے طور پر وہ تلاش کرتا ہے. ہاں جی اگر قیامت کے میدان میں ہماری طرف ایک راجہ صاحب تھے، وہ یہی حدیث پڑھا کرتے تھے اور انکار اہل بیت کا کیا کرتے تھے. وہ ایک راجہ صاحب اکبر نواز صاحب انہوں نے کیا وہ جنہ کیتے کمانڈ راجپوتیاں دے سر چور اس نال جوتیاں دے. وہ راجہ صاحب تھے، آپس میں برادری تھی. انہوں نے کہا جنہ کیتے غرور راجپوتیاں دے سر چور اس نال جوتیاں دے. دیکھو تو صحیح، خدا کا خوف کرو. اس حدیث کا مقام کیا ہے؟ اس حدیث کا مقام کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں اس کی سند کیا حیثیت رکھتی ہے؟ پھر یہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے کس کس موقع پر یہ بات کہی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. علماء کرام کے یہ کام کی بات ہے. آپ کبھی یہ اس کے اتھینٹیکیشن کی ضرورت پڑے گی تو پھر آپ کو یہ حوالہ مددگار ہوگا. جب سرکار حج کر کے واپس آئے جی تو غدیر خم کے مقام پر سرکار نے کھجاوے پر کھڑے ہو کر جناب حضرت قرار کو استفتاح، بغلوں کی سفیدی نظر. اور کوئی حدیث ایسی ہے کہ کسی کو اٹھایا ہو اس طرح کر کے؟ اٹھانا علی کا ہو پھر بازو نبی کے چاہیے. اس جگہ سرکار نے فرمایا میں دو بلند پایا چیزیں تو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک آل بیت. اور ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی ابدا، اگر ان دونوں کو تم پکی طرح پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کسی بھی چیز پر سرکار نے یہ اتھینٹیکیشن دی ہے، یہ گارنٹی دی ہے. اگر صرف تم قرآن پر عمل کرو، اہل بیت کو چھوڑو تو تم نے آدھا حکم مانا آدھا چھوڑا ہے. بالکل سچ ہے. دونوں پر عمل کرو تو ہدایت ملے گی. سبحان اللہ. اس جگہ کیا وجہ یہاں کیوں ذکر کیا؟ کہ حج کر کے واپس آئے تھے، سرکار نے زندگی بھر حج کیا. یہ ایک ہے. ہوں جی اجانی رسل لگی ہوئی ہے نا، مسیدیاں مکھیاں پہ ڈرنیاں مائی کہنی جیونی 4 حج کری ہے میں ہوں 5 نہ کرا مالا گزارا ہی نہیں ہونا. حجوں کی رسل، عمروں کی رسلنگ. تو حضور نے پوری زندگی میں حج کیا. ایک مرتبہ وہاں تھے موجود مکہ شریف میں، حج نہیں کیا. اس کا مطلب ایک مرتبہ حج فرض ہے، کرنا چاہیے جی، لیکن الفور نہیں، زندگی کے کسی حصے میں کرے تو ہو جاتا ہے. تو سرکار نے ایک ہی حج کیا. اب جس سرکار کا ساتھ تھا، ہر بندہ جس کے پاس چلنے پھرنے آنے جانے کی توفیق تھی وہ ساتھ تھا. اس کا مطلب پوری امت کا جو خلاصہ ہے، پوری امت کا جو نچوڑ ہے وہ میرے ساتھ ہے. ان تک یہ بات پہنچ جائے گی تو سب تک پہنچ جائے گی. اتنی پابندی کے ساتھ کسی اور چیز کا اعلان کیا نہیں. اتنا زبردست اعلان کہاں ہوتا ہے جہاں اس کی چیز کی ضرورت زبردست ہو، جس میں
امید ہو کہ لوگ اس میں اسمگلنگ کریں گے. ہاں جی. سرکار کو پتہ تھا بڑی بڑی ڈائریوں والے اسمگلر ہوں گے، اس میں اسمگلنگ کریں گے، چوری کریں گے. اس لیے بہتر ہے کہ اس طرح کروں کہ کوئی پہلو اس کا مخفی نہ رہے. سبحان اللہ. ایک مقام، دوسرا مقام. جی سبحان اللہ. شاید وہ آپ نے کبھی سنا ہی نہ ہو. کیا بات ہے. سبحان اللہ. یہ پہلی مرتبہ میرے مطالعے سے گزرا، زمین سے اٹھ گیا میں. کیا بات ہے. میدان عرفات میں. سبحان اللہ. اماد الدین ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے، وہ کبھی نہ لکھے. وہ ابن تیمیہ کا مخلص شاگرد ہے. جب اس کا نام لیتا ہے بجائے روشنائی کے عقیدت کے قطرے ٹپکتے ہیں. ہاں جی. ایسا نہیں پتہ چلا کسی مولوی صاحب کا نام لے رہا ہے، ایسا پتہ چلا کسی پیغمبر کا نام لے رہا ہے. اللہ. مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو بتایا مناظرہ ہوا تھا امام تقی الدین سبکی سے، ہار گیا. حکومت وقت نے کافر قرار دے کے اس کو قلعے میں بند کر دیا. جب وہ مرا اس کے ایک ٹوپی تھی، جوؤں والی ٹوپی اس کو کہتے ہیں، 40 درہموں کی وہ بکی تھی تبرک کے طور پر. میں نے کہا نبی کے تبرکات کے تو منکر ہو، ایک مولوی کی جوؤں کے بہت کے دو. مجھے سوچ کے بتلاؤ، نبی کو جو پڑتی نہیں، اس کی جو نکلتی نہیں، کتنا فرق ہے. اور پھر 14,000 عورت نے اس کے منہ پہ بوسہ لیا. البدایہ والنہایہ، اسے نکالو یہی مقام، بالکل پتہ چلے گا. 14,000 عورت نے، نہیں تو غیر محرم کو بوسہ ہر کے لینا حرام ہے. تو ہمیں تو قبر کا بوسہ نہیں لینے دیتے ہو، وہ تو بیگ میں لوگوں کی بیگ میں تو بوسے اسے دے رہی ہیں. جوؤں والی ٹوپی تبرک کے طور پر بھی کی. ایک تعویذ تھا اس کا پارے کا، وہ جوؤں کے دفیے کے لیے اسے پہنا ہوا تھا. یار وہ اور تعویذوں کے منکر ہو تو پارے کا تو تعویذ ہے اس کے قائل ہو. تو اس طرح کر کے ابن تیمیہ کا آخر انجام ہوا. تو سرکار دو عالم اللہ یہ اس کا شاگرد ہے اماد الدین ابن کثیر. اس نے لکھا جو سرکار میدان عرفات میں تھے، پوری دنیا سے جو مسلمان تھے کسی بھی ملک کے جن کے پاس توفیق تھی وہ آئے ہوئے تھے. سرکار کا یہ حدیث فرمانے کا مقصد یہ تھا، ہر کہو میں، ہر میتر و کیتر، ہر بڑے چھوٹے، ہر اعلیٰ ادنا تک یہ میری آواز پہنچ جائے. اس پابندی کے ساتھ میں چیلنج کرتا ہوں ایک اور حدیث بیان کو جس کو سرکار نے اس پیمانے پر بیان کیا ہوا نہیں کیا. اب وہ جو کہہ رہے تھے کہ سیدوں کا غرور تھا، ان کے دماغوں میں تکبر تھا. یار آل بیت میں پہلے تو سرکار کی ذات ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. یہ مسئلہ عقیدے کا ہے. کیا سرکار آل بیت میں شامل ہیں یا خارج ہیں؟ نہیں، سرکار آل بیت شروع ہی سرکار سے ہوتی ہے. آل بیت کا پہلا ممبر سرکار ہے. جو منکر آل بیت ہے وہ پہلے سرکار کا منکر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب اس کا ذکر کیا کہ میں یہ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے. تو جس نے یہ کہا کہ اہل بیت کو تکبر کے بت تھے ان کے، اس نے اس بت کی نسبت پہلے سرکار کی طرف کی کہ نہیں کی؟ اب اس کا جواب سنو. یہ جو کہا نا اگر پہلے وہ پلیت نہیں تھے تو بعد میں پاک کس طرح کی؟ یہ اپنا کرتا بتایا، کہا یہ میں کہتا میرا کرتا پاک کر دو، کیا پلیدی کیا لگی ہوئی ہے. اب یہ ثابت کرنا ہے کہ پلیدی نہ ہونے کے باوجود بھی پاک کرنا کوئی گناہ رکھتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. میں حافظ نہیں ہوں بھائی، جی سبحان اللہ. موقع پر افسان کی بھی یاد کوئی نہیں آنی ہونی. یہ کئی بار جھگڑا مسجدوں میں جو آیا، میں پوچھا اس طرح ہی ہے، میں کہا نہیں اس طرح نہیں ایسا ہی، لیکن جلا جھگڑا پہ میں کر لوں کتاب کر لی، میں قواعد کے مطابق پڑھ لیتا ہوں نا. تو افسوں کو قواعد تو نہیں آتے نا، تو وہ ایسے اٹکل پچو یاد کیے ہوتے نا. تو پھر یہ جو قرآن مجید کہتا ہے وہ لوگ جنہوں نے ہمارے راستے میں جہاد کیے، کوئی بے ایمان جہاد کرتا ہے؟ نہیں. ضروریات دین جاننے کے بعد جہاد ہے. اگر ضروریات دین کو نہ پہچانے تو جہاد نہیں ہے. الذین جاہدوا فینا
وہ لوگ جنہوں نے ہمارے راستے میں یاد کیا لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے۔ یار وہ پہلے بے ہدایت تھے؟ نہیں، سرکار بھی یہ پڑھتے رہے کہ نہیں پڑھتے رہے؟ ادھر صراط المستقیم کہتے رہے کہ نہیں؟ جس کا مطلب یہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ہدایت کی لاکھوں منزلیں ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو امام بردوین نے اس آیت کو پہلی آیت قرار دیا ہے جو اہل بیت کی شان میں آئی ہے۔ کیا بات ہے۔ کہ اتنے پر کافی نہیں تھا کہ ان کا راستہ پتہ چل جائے، یہ کیوں کہا غیر المغضوب، کہا جب تک بے ایمانوں کی نشاندہی نہ ہو ایمان والے پہچانے نہیں جاتے۔ کیا بات ہے۔ جب تک منکرین اہل بیت کی تعریف نہ کی جائے وہ کون ہے؟ تعریف کی کیا تعریف ہے؟ ما یعرف بہ شیء، جس کے ذریعے سے کوئی چیز پہچانی جائے وہ اس کی تعریف ہوتی ہے۔ جیسا کہ چار ٹانگوں والا، لمبے لمبے کانوں والا، اور انجو انجو کر کے بولتا ہے وہ گدھا ہوتا ہے، یہ اس کی تعریف ہے۔ گدھے کی آواز انجو انجو کر کے اردو میں بولتے ہیں، یہ دلی والے گدھے کی آواز کو انجو انجو کر کے کہتے تھے۔ ہاں، میں کبھی ایم اے اردو کے پیپر دیکھا کرتا تھا، فیل ہونے والوں میں 55% اہل زبان کے تعداد ہوتی تھی، بولتے تھے جس سے یہاں نہیں بولتے انگریزی، اسی لیے وہ بھی اردو بولتے تھے۔ ایک بڑی تقریر انگریزی کی مانچسٹر میں کی تھی، وہ اولڈم کی جو عورت تھی نا، وہ اسمبلی کی ممبر، یاد ہے کہ وہ اٹھ کے اس طرح تالیوں پر ڈانس کرنے لگی۔ بعد میں انہوں نے مجھے دعوت بھی دی کہ ہماری دعوت میں آئے، میں نے کہا میں عورتوں کی دعوت میں نہیں جاتا۔ وہ کہتے میں نے کسی غیر ملکی آدمی سے اس طرح کی انگریزی میں نے نہیں سنی۔ تو الحمدللہ محنت کی ہے۔ جس وقت کہا کہ اہل بیت تو ہم نے پہچان لیے، یہ غیر المغضوب کس لیے کہا؟ کہا یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے ان کے غیر کون ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سمجھو بات، اہل بیت کا ذکر کرنے سے جس کی بھویں چڑھ جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لا یحب آل بیتی الا المؤمن ولا یبغضهم الا منافق۔ میری اہل بیت سے محبت رکھے، ان کا ذکر ہو وہ خوش ہو جائے، یہ نشانی ہے اس کے مومن ہونے کی۔ اور میری اہل بیت کا نام لیا جائے، اس کے ناک جو ہے چوریوں میں ڈالے۔ میں پوچھنا تمہیں کروں، نعرہ حیدری بند کی تھا اسی محبت کی وجہ سے بند کی تھا، کیا خیال ہے؟ اللہ کے حضور میں یہ بات چھڑے کہ نعرہ حیدری تم نے بند کیوں کیا تھا، وہ کہہ سکتا کہ میں نے محبت سے بند کیا تھا؟ یہ نفرت سے بند کیا تھا، تیری ایسی تیسی۔ میرا خیال ہے اب کافی آپ دوست انتظار کر چکے ہیں، تو میں نے موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے واضح کی ہیں، لیکن یہ یاد رہ گئیں تو عقائد میں بڑی مددگار ہوں گی، مزہ بھی آتا رہے گا۔ جب تک بات سمجھ نہ آئے مزہ نہیں آتا۔ دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے۔